أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين والعنت الدائمة على أعدائهم الملومين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات سورہ مبارکہ رحمان کی ایک معروف آیت مجیدہ ہے اور انشاءاللہ یہ آیت بھی آپ کو یاد ہے۔ یہ آیت اللہ کریم نے ایک کلیہ قاعدہ بیان کیا ہے، ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کریم اللہ فرماتا ہے کہ احسان کی جزا احسان ہے، احسان کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی کا بدلہ بدی سے نہیں دیا جانا چاہیے، نیکی کا بدلہ برائی نہیں ہے۔ احسان کوئی تمہارے ساتھ اگر نیکی کرتا ہے تو تم بدلے میں اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، تم بھی اچھائی کرو، تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو جو ہو رہی دیکھیے، دو چیزیں دین اسلام نے ان پہ بڑا زور دیا ہے۔ دین اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم جب کسی کے ساتھ نیکی کرو اس کو بھلا دو، اس کو بھلا دو۔ یہ جو ایک محاورہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر تم اس نیکی کو جو کسی کے ساتھ کی ہے اس کو دہراؤ نہیں، اس کو یاد نہ کرو۔ آج تو محاورے بھی بدل گئے ہیں، آج تو کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نہیں، تم کسی کے ساتھ جب کرو۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ جو ہوتا ہے نا نیکی احسان کر کے، احسان جتلانا، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس کو جتلانا، یہ نیکی کو باطل کر دیتا ہے، نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ پاک فرما رہے ہیں من یعنی احسان جتلا کر اور اذیت کر کے، یعنی مفسرین کہتے ہیں من کے بعد اذا، یہ خود اس چیز کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے کہ کسی پر احسان جتلانا گویا تم اس کو اذیت کر رہے ہو۔ احسان کر کے، احسان جتلا کے اور اذیت کر کے اپنی صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ لیکن جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھو، لوگوں کی نیکیاں نہیں بھلانی، لوگوں کے احسانات مت بھلاؤ، لوگوں کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھو۔
یہ مجالس عزا، یہ مظلوم کربلا کی عزاداری خدا کی قسم کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے، یہ انہیں موسموں کی یاد ہے جن کے اثار اور قربانی کے نتیجے میں آج ہم مسلمان، یہ ان موسموں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اسلام بچایا ہے، جنہوں نے ایمان بچایا ہے۔ اور اس عزاداری کی برکات دیکھیں، پہلے دن بھی میں نے عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اب ذرا واضح ہو جائے گی بات۔ یزید ملعون جب تخت پر بیٹھا ہے، 98% مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی یزید کی۔ سنیے گا سارے شیعہ سنی غور سے سنیے، کتنے فیصد؟ 98% مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی، 2% لوگوں نے نہیں کی، جن میں سر فہرست فرزند رسول امام حسین علیہ السلام۔ اب اگلا جملہ سنیے، یزید کی 98% زمانے مسلمانوں نے اس زمانے میں یزید کی بیعت کر لی، 2% نے مخالفت کی، اور آج 1400 سال کے بعد الحمدللہ 98% مسلمان یزید پر لعنت کر رہے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ 98% مسلمان یزید پر، میں اس سے آگے بڑھ کے جملہ کہنے لگا، خدا کی قسم ہر باز امیر مسلمان نہیں، ہر باز امیر انسان یزید پر لعنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو کرو نا ایک دفعہ، یزید پر لعنت، ہاتھ کھڑے کر کے، یزید ملعون پر لعنت۔ 2% بے ضمیر، بے غیرت یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ مسلمان عجیب نہیں، کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہیں کرو، وہ 2% ہے۔ یہ جو 98% نے بیعت کر لی، 2% نے مخالفت کی، آج 98% یزید پہ لعنت جو کر رہا ہے نا مسلمان، یہ اسی مولا حسین کی عزاداری کا نتیجہ ہے۔ خدا کی قسم یہ جو تم جلوس نکلتے ہو نا بازاروں میں، یا حسین یا حسین، رسول اللہ کے بیٹے کی مظلومیت، رسول اللہ کے بیٹے کی مظلومیت پر آنسو بہاتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہو، یہ اس عزاداری مظلوم کا یہ اثر ہے۔ آج 98% مسلمان یزید پر لعنت کر رہے ہیں۔ اچھا، اور جو 2% یزید کا دفاع کر رہے ہیں کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، وہ در حقیقت اسی لعنت کو اپنی طرف پھیر رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ خود لعنتی بن رہے ہیں یزید کا دفاع کر کے۔ خدا کی قسم یزید اتنی گندگی ہے، اتنی نجاست ہے، جو یزید کے قریب جائے گا خود گندا ہو جائے گا، خود پلید ہو جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے وہ تو خدا جانتا ہے کتنا اچھا ہے، جملہ بڑا وائرل ہے جو مولانا مودودی کا، ہاں جی، انہوں نے کہا تھا نا کہ جی جب سب صحابہ نے بیعت کر لی اور سب مسلمانوں نے کر لی تو مولا حسین نے کیوں نہ کی یزید کی بیعت؟ مولانا مودودی نے یہ کہا تھا، سوال اس طرح نہ کرو، بات یہ کرو کہ جب مولا حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی بیعت؟ جس ملعون کو مولا حسین علیہ السلام رسول اللہ کا بیٹا اس قابل نہیں سمجھتا، پھر کسی دوسرے مسلمان کو بھی حق نہیں پہنچتا تھا کہ یزید کی بیعت کرے۔ اچھا، میری اگلی بات، میرا قرآن پاک میں اللہ کریم نے ظالموں پر لعنت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین علی القوم الظالمین، ہے لعنت؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، مدینۃ الرسول
اس پر حملہ آور ہونا یہ ظلم ہے یا نہیں؟ مکہ خانہ کعبہ حرم الہی اس پر حملہ کرنا، منجنیق سے گولے داغے گئے، غلاف کعبہ کو آگ لگا دی گئی، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور ان سے بڑھ کر رسول کے بیٹے کا قاتل، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا، اجاڑ دیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ہے ظلم؟ اچھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ظالم پر اللہ کی لعنت ہے۔ خود اللہ لعنت کر رہا ہے ظالم پر۔ لعنت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظالم پر خود اللہ۔ اب سرکار کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور اگر یہ شیعہ سنی کتابوں میں نہ ہو تو میں آپ کا مجرم۔ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں من تعصم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ، فرمایا جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اس پر لعنت کرنے کو جو گناہ سمجھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، ظالم پر اللہ نے لعنت کی یا نہیں؟ جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی یا نہیں؟ تو جو اس پر لعنت کرنے کو گناہ سمجھے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ ہے اس عزاداری مظلوم کا اثر۔ اب سمجھے ہو شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم گھر گھر یزیدیت ہوتی، گھر گھر میں یزید ہوتے اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے اور آپ مولا کی عزاداری بپا نہ کرتے۔ یہ اس عزاداری امام حسین کا صلہ ہے کہ ہر مسلمان یزید پر لعنت کرتا ہے اور یزید سے نفرت کرتا ہے۔ اس عزاداری نے لوگوں کو آل محمد کے قریب کیا ہے، شعور دیا ہے، اس عزاداری نے شعور دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ شاید آپ کو ہمیں احساس نہیں اس عزاداری کی، ان جلوسوں کی، ان مجالس کی عظمت و اہمیت کا۔ وہ دشمن سے پوچھنا جن کو میلہ کروا لو، کنجریاں نچوا لو، ریچھ کتے کی لڑائی کا اشتہار کر دو، جو چاہے بدماشی فحاشی کرو، تکلیف کسی کو نہیں ہوگی۔ مجلس کا اشتہار آئے گا تکلیف ہے۔ مجلس روکو، مجلس بند کرو، مجلس نہیں ہونی چاہیے، جلوس نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہ کون کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس جلوس کا اور اس عزاداری کا اور اس ماتم کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری نسل خراب ہوتی ہے۔ سلوات پڑھ دو۔ وہ عراقی نوحہ پڑھتے ہیں نا، آپ اربعین پہ بھی جاتے ہو تو وہ زیادہ چلتا ہے نوحہ۔ میں بھی اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسین، ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسین۔ اے فاطمہ زہرا، اے بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے حسین کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہم آپ کے بیٹے حسین کو کبھی نہیں بھلائیں گے۔ یہ ان موسموں کی یاد ہے، یہ عزاداری، یہ مجالس جنہوں نے قربانیاں دے کے تجھے تیرے گھر میں اسلام پہنچا ہے، جس قرآن پر، جس نماز پر، جس دین پر، جس شریعت پر، جس حلال حرام پر آج تو عمل کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی اولاد کی قربانی کا اثر ہے۔ ایک صلوات آقا کے ساتھ پہ۔ آج کی مجلس میں یہ جو 10 منٹ لیٹ ہوتا ہے نا، میں نہیں آتا 10 منٹ لیٹ، آپ کی وجہ سے یہ تاخیر ہوتی ہے۔ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں میں تو 10:30 سے پہلے آ جاتا ہوں یہاں، تو پھر آپ کا ذرا انتظار کرتے ہیں کہ آپ بھی ظاہر دور سے آ رہے ہیں
تو اس لیے 5-7 منٹ شاید تاخیر ہو جاتی ہوگی. آپ تھوڑی سی اپنی شرکت کو اگر بر وقت یقینی بنا دیں تو یہ 5-10 منٹ کی تاخیر نہیں ہے، میری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کا کیا شکریہ ادا کروں؟ حسین کی ماں تمہاری شکر گزار، مولا حسین کا نانا تمہارا شکر گزار، جس کے بیٹے کی سب نے نظر. اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے، مولا آپ کو اجر عطا فرمائے. میرا آج دل چاہتا ہے کہ ایک ایسی محسنہ اسلام بی بی کا ذکر کروں کہ خود رسول اللہ جب تک زندہ رہے اس محسنہ کے احسانات کو یاد کرتے رہے. کون؟ محسنہ اسلام سیدۃ القریش جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ. جب تک نبی پاک خود زندہ رہے ہیں سرکار خود جناب خدیجہ کو نہیں بھولے، یاد کرتے رہے. تجرید البخاری شرح صحیح بخاری، ایک نبی پاک کی حدیث، ایک ام المومنین حضرت عائشہ کا فرمان. میں اپنے اس مدعا کے اس بات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے ساری زندگی جناب خدیجہ کے احسانات کو نہیں بھلایا. سرکار نے فرمایا ما قام ولستقام دینی الا بشیئین، میرا دین اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہوتا اور کھڑا نہ رہتا. قامہ اور استقامہ، قامہ کھڑا نہ ہوتا اور استقامہ قائم نہ رہتا اگر دو چیزیں نہ ہوتی، ایک علی ابن ابی طالب کی تلوار، دوسرا خدیجۃ الکبریٰ کا مال. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال، عرب کی مالدار ترین خاتون تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ، ملکۃ العرب. یہ بی بی کا لقب ہے ملکۃ العرب. توجہ کیجیے شیعہ سنی بھائیو، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی ماں کوئی غریب عورت نہیں تھی، اور سیدہ طاہرہ کسی غریب ماں کی بیٹی نہیں تھی، ملکۃ العرب کی بیٹی تھی. سارا عرب جس بی بی کا مقروض تھا. اتنی بڑی تاجر پیشہ خاتون، یقین کریں بندہ سن کے حیران ہو سکتا ہے، بس سمجھ سے بات باہر ہے. تاریخ اور روایت کا میں ذمہ دار ہوں. اتنی بڑی تاجر پیشہ خاتون تھی کہ 80,000 نر اونٹ سامان تجارت لے کے چلتے ہیں. یہ پڑھنا سننا آسان بھائی، 80,000 نر اونٹ. کوئی قافلہ یمن جا رہا ہے، کوئی مصر جا رہا ہے، کوئی حبشہ جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کوئی بحرین جا رہا ہے، کوئی طائف جا رہا ہے، کہیں مال جا رہا ہے، کہیں سے مال آ رہا ہے. 400 سے زیادہ بی بی کے غلام ذاتی زر خرید، اور اتنی بڑی تاجر پیشہ خاتون ہے کہ نبی کریم نے بھی اعلان رسالت سے پہلے خود رسول اللہ بی بی کے قافلے تجارت لے کے گئے. اب پڑھ لیں، یعنی خود رسول اللہ بھی جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے تجارت کے قافلے لے کے شام گئے ہیں. میسرہ غلام بی بی کے ساتھ جاتا تھا. تاریخ کہتی ہے جو قافلہ تجارت رسول اللہ لے کے گئے، جتنا وہ نفع لے کے آیا کوئی قافلہ نہیں آیا. بی بی کا غلام میسرہ ساتھ جاتا تھا، میسرہ ہی تو خبر دیتا تھا کہ جناب خدیجہ کو حالات سفر بتاتا تھا، سب سے زیادہ نفع ہوتا تھا. میسرہ نے آ کے بتایا کہ یہ عجیب عظمت والی شخصیت ہے، ہمارے ساتھ چلتے ہیں بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کرتے ہیں، راستے میں نرم سخت زمینیں آتی ہیں، ریت پہ چلتے ہیں تو قدموں کے نشان نہیں بنتے ہیں، پتھر پہ چلتے ہیں تو قدموں کے نشان بن جاتے ہیں.
جب یہ چلتے ہیں تو اونٹ قافلے کے اونٹ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے جس قافلے میں رسول اللہ سفر کرتے ہیں. اور یہی چیزیں سبب بنی کہ سرکار کی الفت، سرکار کی محبت جناب خدیجہ الکبریٰ کے دل میں بیٹھ گئی. اور بی بی سے جو شادی ہوئی، شادی کا پیغام سنیے بات ذرا غور سے اور اپنی اصلاح بھی کر لیجیے. رسول اللہ کی طرف سے شادی کا پیغام جناب خدیجہ کے لیے نہیں آیا، جناب خدیجہ کی طرف سے پیغام شادی کا گیا کہ بی بی نے اظہار کیا سرکار کی طرف کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اور رب کریم کو پھر یہ انداز اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر مسلمان کا نکاح ایجاب پہلے عورت کی طرف سے ہوگا، قبول مرد کی طرف سے ہوگا. آج بھی جب نکاح ہوتا ہے مرد قبول کرتا ہے، ایجاب عورت کی طرف سے ہوتا ہے. ایجاب اور قبول یہ رب کریم کو انداز پسند ہے. تاجر پیشہ خاتون تھی، تجارت کی اور کامیاب تجارت کی. یہ جملہ آپ کا کئی بار کا سنا ہوا ہے. جی 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 جی. جب اعلان رسالت فرمایا نا نبی کریم نے، تو روایت کیا کہتی ہے ذرا سنیے. اول من آمن برسول اللہ من النساء خدیجہ ومن الرجال علی بن ابی طالب. سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والی جناب خدیجہ الکبریٰ، عورتوں میں سے مردوں میں سے مولا علی. جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، پہلی وحی بعثت کا آغاز ہوا، مولا علی تو غار حرا میں رسول اللہ کے پاس تھے. غار حرا سے اتر کے آئے، جناب خدیجہ نے سرکار کی رسالت کی تصدیق کی. اور کسی بھی کامیاب انسان کے کمال، با کمال اور صاحب کمال ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی بیوی سب سے پہلے اس کی تصدیق کرے. اب بیویاں تو بڑے بڑے ولیوں کی نہیں مانتی. نہیں آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے. اگر کسی کی بیوی کسی کی عظمت فضیلت کو مان لے تو پھر مانو کہ وہ واقعی صاحب فضیلت ہے. وہ آپ نے وہ بات نہیں سنی ہوئی کہ وہ کسی عورت نے کہا شوہر سے تو بڑا ولی بنا پھرتا ہے. ولی تو میں نے آج دیکھا ہے، پرواز کر رہا تھا. اس نے کہا کلمہ والی غور سے دیکھا تھا وہ میں ہی تو تھا. اچھا تو تھا، اچھا تبھی ٹیڑھا اڑ رہا ہے. صلوات پڑھ دو. اول من آمن برسول اللہ. توجہ ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی قبیلہ عرب کا ایسا نہیں میرا مقروض نہ ہو. میں خیمے میں بیٹھ جاتی ہوں پردے کے پیچھے، اعلان کر دیں عرب آتے جائے آپ کا کلمہ پڑھتے جائے، خدیجہ قرضہ معاف کر دیں. برعظمت جناب خدیجہ الکبریٰ بآواز بلند صلوات. اچھا، اور اللہ پاک کے جو اپنے محبوب پر احسانات ہیں. علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. قرآن ہے. محبوب علم یجدک یتیما، محبوب تجھے یاد ہے تو یتیم تھا، ہم نے تجھے گود عطا کی، ہم نے تجھے پناہ گاہ عطا کی. اور شیعہ سنی سب نے لکھا یتیم رسول کو پالا حضرت ابو طالب علیہ السلام. خود رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک میرا چچا ابو طالب زندہ تھا نا، کافروں کو جرأت نہیں ہوئی میرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جب وصال ہوا، اس کے بعد رب کی طرف سے پیغام آ گیا میرا محبوب تیرا محافظ چلا گیا.
اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں، اب چھوڑ دیجیے مکہ۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ہجرت فرمایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سب نے لکھا ہے محبوب تیرے پاس تو دولت نہیں تھی، تیرے پاس تو دنیا نہیں تھی، خدیجہ کے مال کے ذریعے اللہ نے تجھے غنی کر دیا، اللہ نے غنی کر دیا۔ اور یہ فرمان رسول کا سن لیا، دین میرا قائم ہوا اور قائم رہا امیر المومنین کے جہاد سے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے۔ اب ام المومنین عائشہ کا فرمان سن لیا، رسول اللہ یاد کرتے رہے نا۔ اب بی فرماتی، سنیے، بی فرماتی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا رسول اللہ کی زندگی میں جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہ کیا۔ اور سنا مسلمانوں، ذرا وزن کرو بات کا۔ دیکھیے ایک وقت میں 9 بیویاں رسول اللہ کی زوجیت میں رہی ہیں۔ اس پر اتفاق ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تھا نا تو اس وقت 9 ازواج پیغمبر کی موجود تھے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ اچھا یار، لوگ تو ام المومنین کی اس بات کا وزن کرنا، لوگ تو دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول جاتے ہیں۔ گھر میں 9 بیویاں موجود ہیں اور رسول اللہ خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ تجرید البخاری شرح صحیح بخاری روایت موجود ہے، ام المومنین کہتی ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ، مجھے رسول اللہ کی کسی زندہ بیوی سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا ایک مردہ بیوی سے حسد ہوا۔ میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے ایک دن کہہ دیا جب رسول اللہ یاد کرتے تھے خدیجہ کو، میں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو؟ قد تذکر عجوزا من العرب، ایک عرب کی بوڑھی عورت کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ وقد ابدلک اللہ منها خیرا، اللہ نے اس سے بہتر بیوی آپ کو عطا کیا ہے۔ پیغمبر نے سنا چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہو گئے اور دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے پلٹ کے فرمایا واللہ ما رزقنی اللہ منها خیرا، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں ہے۔ آمنت بھی نہ کفر بھی الناس، خدیجہ کو اس وقت ایمان لائی تھی جب لوگ کفر کر رہے تھے۔ صدقتنی حین کذبنی الناس، اس وقت میری تصدیق کی خدیجہ نے جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے۔ اشرقتنی فی مالہا حین حرمنی الناس، اور خدیجہ نے ساری دولت میرے قدموں میں اس وقت ڈھیر کر دی تھی جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے۔ اور ایسا سن لے، خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی کہ اللہ نے میری نسل چلائی ہے تو خدیجہ کے نسل سے چلائی۔ صلوات پڑھ دو جناب خدیجہ کو۔ میری اولاد، میری نسل چلی تو خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے چلی۔ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں آیت اللہ محسن قراطی نے ایک جملہ لکھا ہے، کمال کا جملہ۔ انہوں نے فرمایا اللہ کوثر ایسے عطا نہیں کرتا، جو کوثر عطا ہوا رسول اللہ کو بھی عطا ہوا، جناب خدیجہ کو بھی عطا ہوا، دونوں کی بیٹی ہیں نا سیدہ۔ وہ فرماتے ہو بھائی اللہ کوثر ایسے عطا نہیں کرتا، مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے تب جا کے رب کوثر عطا کرتا، تب جا کے رب کوثر عطا کرتا۔ خدیجہ سے بہتر عورت نہیں آئی۔ فرماتے تھے اینا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ اور کون ہوگی خدیجہ جیسی، کون ہوگی خدیجہ جیسی۔ ایک ستم ہے تاریخ کا مادر زہرا کے ساتھ، جنہوں نے یہ لکھا کہ جناب خدیجہ کے ساتھ جب شادی رسول اللہ کی تو جناب خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، اور پہلے 2 شادیاں بیوی کر چکی تھی، بیوہ تھی، اور نبی پاک کی اولاد کا بھی ذکر، اور نبی پاک کی عمر مبارک تھی 25 سال۔ دیکھیے ایک علمی حادثہ ہوتا ہے
موٹر وے پہ حادثہ ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہر مومن کو، ہر بندہ خدا۔ تو سپیڈ میں گاڑیاں آتی ہیں نا، ایک ٹکرا جائے نا، پیچھے کئی ٹکرا جائے، سنبھل نہیں پاتے نا۔ علمی حادثہ ہوتا ہے، یہ تاریخیں بادشاہوں نے لکھوائیں، خلفاء نے لکھوائیں، حکمرانوں نے لکھوائیں، ضمیر خریدے گئے، قلم خریدے گئے، ہاں جس طرح چاہا اس طرح سے لکھوا۔ آج بھی اسی طرح نہیں ہوتا۔ بولو کہ ایران عراق جنگ میں ہاں جی وہ ڈالر بول نہیں رہے تھے بعض صحافیوں کی زبان سے؟ ایک خیر سے آپ کے علاقے کا بھی صحافی تھا، صلوات پڑھ دو ذرا سارا۔ اور پھر کتنا آتا تھا یہ خبر فیک ہے، یہ خبر جھوٹی، یہ خبر۔ محققین، تحقیق ایک الگ وادی ہے، محققین موجود ہیں اور شیعہ سنی میں موجود ہیں۔ قابل قدر تحقیق یہ ہے کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی تھی رسول اللہ کے ساتھ تو بی بی کماری تھی۔ طبقات ابن سعد، عالم اسلام کی تاریخ کی معروف کتاب ابن سعد کے طبقات، انہوں نے لکھا ہے کہ سن 1 عام الفیل کو نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور 3 سال پہلے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ 3 سال عمر کا فرق تھا، نہ کہ رسول اللہ 25 سال کے اور خدیجہ 40 سال کے۔ ذرا سنیے، شادی کے وقت جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی عمر مبارک 28 سال تھی، نبی پاک 25 سال کے تھے، اور سرکار سے پہلے کوئی شادی نہیں، بی بی کماری تھی۔ یہ ہے تحقیق۔ لیکن میں اپنی عقیدت کی بنیاد پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جس ہستی کو عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اسے کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ میں اور واضح کر کے کہتا ہوں، جس بی بی کو اللہ تعالیٰ عصمت کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ماں ہونے کا شرف عطا کرنے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ تو تاریخ کا ستم ہے۔ اور سن لیجئے بی بی کی عظمت کا ایک جملہ۔ دیکھیں اسلام سے پہلے کے بہت سارے جو حالات ہیں وہ نہیں ملتے بی بی کے زیادہ، لیکن کچھ ذکر ملتا ہے۔ قبل از اسلام جاہلیت کے زمانے میں بھی نہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے بت پرستی کیا نہ شرک کیا، اور اس زمانے میں بھی بی بی کا جو گھر تھا وہ دنیا کی اس زمانے کی مظلوم اور مقہور جو عورتیں تھیں ان کے لیے ملجا و ماوا کی حیثیت رکھتا تھا، جائے پناہ تھا۔ روایت موجود ہے، میسر آیا بی بی کے پاس، اے سیدۃ القریش، باہر دروازے پہ کوئی مستور ہے، گٹھڑی اٹھائی ہوئی، ہزاروں قطار ہو رہی، آپ سے ملنا چاہتی۔ بی بی نے فرمایا بھیجو اس کو۔ خاتون آئی، اس نے گٹھڑی کھولی، 9 مولود بچی۔ کہتی ہے سیدۃ القریش یہ میری بیٹی ہے، میں نے جنم دیا ہے، میرا شوہر زندہ دفن کرنا چاہتا تھا، میں چرا کے چھپا کے لائی ہوں، آپ میری بچی کی اپنے گھر میں پرورش کریں۔ بیوی نے فرمایا میں کروں گی پرورش۔ اور کتنی ایسی مظلوم بچیاں تھیں، اور پھر جناب خدیجہ کا جملہ تاریخ نے لکھا ہے، کیا ہو گیا لوگوں کو، بیٹوں کو زندہ رکھنے کے قابل سمجھتے اور بیٹیوں کو قتل کر دینے کے قابل سمجھتے، مار دو بیٹیوں کو۔ اس جاہلیت کے زمانے میں یہ کردار ہے بی بی کا۔ کتنی مظلوم بچیاں ایسی تھیں جناب خدیجہ کے گھر میں پروان چڑھ رہی تھی، محال تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کا۔ اور قدردانوں ایک جملہ اور سننا، قبل از اسلام جاہلیت کا زمانہ، ایک مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں، جس دن میں نے عرض کیا نا کہ بعثت سے پہلے جو عربوں کے حالات تھے، تھوڑا سا اشارہ کیا، آج پھر کہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں غرق تھے، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی،
سودی کاروبار ہوتے تھے، رزق حلال کو تو دنیا جانتی نہیں تھی کیا ہے، بے گناہ کو قتل کر دینا، بے قصور کو لوٹ لینا۔ یہ جو دبئی، آج دبئی دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، یہ 50 سال پیچھے چلے جائیں، یہ قزاق تھے، بحری قزاق، لوٹتے تھے کشتیوں کو اور کھاتے تھے۔ یہ سعودیہ والے، مولانا محمد عباس نقوی، 10 سال میں نے ان کے ساتھ حج کیا، وہ بتاتے ہیں انہوں نے 40 حج کیے۔ وہ کہتے ہیں جب پہلے حج پہ ہم گئے تھے نا، اس وقت ہم راشن لے کے جاتے تھے پاکستان سے، دالیں، چینی، مثالیں اور وغیرہ وغیرہ چیزیں جو خشک راشن ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے جس دن ہم منا سے نکلتے تھے، وہ معلم آ جاتے تھے، اس کے بندے آ جاتے تھے جھولیاں پھیلا کے، اور حاجیوں سے کہتے تھے جو راشن بچ گیا وہ ہمیں دے جاؤ۔ یہ زمانے کی بات ہے۔ اب سوچو جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا ہوگا، کس قدر غربت تھی، کس قدر اچھا ناانصافی تھی، اور گناہ آلود معاشرہ۔ زنا عام تھا اس معاشرے میں، عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے تھے، ممبر پر کچھ تقدس ہے اور کچھ حالات ہیں، بندہ کھل کے بات نہیں کر سکتا۔ اتنا گندا معاشرہ کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، 4 دعوے دار اور 10 دعوے دار آتے تھے، قیافہ شناس بلایا جاتا تھا، وہ بچے کا قیافہ ملا کے باپ تلاش کرتا تھا، جس کے ساتھ قیافہ مل گیا بچے کا اسی کا بیٹا قرار دے دیا۔ میں کیا کروں، اگر حالات ملک کے ایسے نہ ہوتے میں نام لیتا، لیکن نام نہیں لوں گا۔ کچھ آپ بھی اپنا ذمہ داری اپنے ذمہ لیں، ذرا تاریخ کی ورق گردانی تو کرو، کس کی ولادت پہ 4 دعوے دار تھے اور کس کی ولادت پہ 10 دعوے دار تھے۔ ذرا تاریخ کی ورق گردانی تو کرو، زرقا کون تھی، قتیلہ کون تھی؟ او بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایسے گندے ماحول، ایسے گناہ آلود معاشرے میں جب جھنڈے لگے ہوئے تھے، عورتوں نے گھروں پر لگائے ہوئے تھے، ایسے معاشرے میں، ایسے فسق و فجور کے ماحول میں لوگ مادر زہرا کو طاہرہ کے لقب سے، جس طرح قبل از اسلام قبل از اسلام نبی پاک کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عظمت ہے جناب خدیجہ کی، روایت سنیے، شیعہ سنی نے لکھا ہے، نبی کریم جب سفر معراج سے لوٹے تھے نا، جبرائیل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے خدیجہ کو میرے سلام کہے، اور جبرائیل نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے، میرے بھی سلام خدیجہ کو پہنچا دیجیے، اور نبی کریم نے آ کے سلام پہنچائے۔ اور اب زیارت نامہ مفاد الجنان میں بی بی کا موجود ہے، پڑھ لینا، میرا سلام اس بی بی پر جس پر رب نے بھی سلام بھیجا، جس پر جبرائیل نے بھی سلام بھیجا۔ اور جب سرکار نے سلام پہنچائے، بی بی نے ان لفظوں سے جواب دیا، ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام، جس کو رب سلام بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے اور تمام اولاد خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے اپنے مقام فخر اور اپنے تعارف میں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کا حوالہ دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کا جو روز عاشور کا خطبہ ہے، اس میں مولا نے فرمایا تھا، دنیا والو یزیدیوں کسی دھوکے میں نہ رہنا، میرا نانا رسول اللہ ہے، میری نانی خدیجہ الکبریٰ۔ آپ امام حسین علیہ السلام کا زیارت نامہ پڑھیں، اس میں ایک جملہ کیا آتا ہے، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند آپ پر میرا سلام۔ ام المومنین بی بی عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں مدینہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، نبی پاک کو اس کا بہت خیال کرتے تھے،
کوئی ہدیہ آتا تھا نا، کوئی صحابی کسی اپنے علاقے سے آیا تو کھجوروں کا تحفہ لے کے آ گیا سرکار کے لیے، کوئی کسی اور علاقے سے کوئی اور سوغات لے کے آ گیا، کوئی ہدیہ آتا تھا تو اس میں سے ایک حصہ نکال کے نبی پاک سب سے پہلے اس بوڑھی عورت کو بھجواتے تھے۔ کبھی بکری ذبح کرتے، گوشت بناتے تو گوشت کا ایک حصہ بھی سب سے پہلے اس بوڑھی عورت کو بھجواتے۔ ازواج میں، اہل بیت میں وہ چیز بعد میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک دن وہ بڑھیا ہمارے گھر آئی، جس دن نبی پاک اس گھر میں باری تھی، باری ہر روز جاتے تھے نا اپنی ازواج کے گھر، میرے گھر میں رسول اللہ کی باری تھی اور وہ بڑھیا رسول اللہ سے ملنے میرے گھر آئی۔ ام المومنین کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنی عبائے مبارک اس کے بیٹھنے کے لیے بچھایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے، آپ اتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی۔ یہ مکہ میں خدیجہ کی، اگر جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی سہیلیوں کا اتنا احترام ہے رسول اللہ کی نگاہ میں، خود خدیجہ کا مقام کیا ہے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ اور فرمایا ان حسن العہد من الایمان، سابقہ کو یاد رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ 40 سال عمر ہے، بوڑھی بنا کے پیش کیا گیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کمال کا جملہ لکھا، ہر بندہ جملے کا تو لطف لیتا ہی نہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 40 سال جناب خدیجہ کی عمر کیوں قرار دی گئی؟ کہتے ہیں جی 40 سال کہیں گے نا تو رسول اللہ کی ذات پر پھر خواہش پرستی کا الزام نہیں لگے گا۔ ہاں؟ رسول اللہ نے ایک بیوہ سے شادی کی، ایک بوڑھی سے شادی کی تو خواہش پرستی کا الزام نہیں لگے گا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں یہ بات تمہاری اس وقت وزن رکھتی ہے جب کسی 7-8 سال کی کے ساتھ نہ بیایا جائے رسول اللہ کو۔ بات سمجھ آئی؟ صلوات پڑھ دو۔ یہ بھی کہتی ہے اس کے بعد جب میں نے رسول اللہ کو غضبناک دیکھا، رسول اللہ غضبناک ہوتے تھے، رسول اللہ کو غصہ آتا تھا، ناراض بھی ہوتے تھے، اور آپ تعجب نہ کیجئے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں تو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تو وہ کیسے غضبناک ہوتے تھے۔ غضبناک تو وہ بھی ہوتا ہے جو خود ارحم الراحمین۔ ہاں؟ اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوتا، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے خود ایک مورد بتایا ہے جہاں اللہ غضبناک ہوتا ہے اور جہاں اللہ راضی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا اور باقی محدثین نے لکھا، رسول اللہ نے یہ بتایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ رسول اللہ بتا کے گئے ہیں اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو جائے۔ سیدہ طاہرہ کے غضب میں، رسول کی بیٹی کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے، اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے، اور جس سے بطول راضی ہو گئی اس سے اللہ راضی ہو گئی۔ ام المومنین کہتے ہیں رسول اللہ کبھی غضبناک ہو جاتے تھے تو ہمیں ایک طریقہ آ گیا تھا رسول اللہ کے غصے کو زائل کرنے کا، اور وہ کیا تھا؟ جب ہم نے دیکھا ہے سرکار کو کوئی بات ناگوار گزری ہے اور سرکار ناراض ہیں تو کہتے ہیں ہم خدیجہ کا ذکر چھوڑ دیں۔ جو ہی خدیجہ کا نام سنتے پیغمبر کے چہرے سے غصہ ختم ہوتا۔ اللہ اکبر! ہاں؟ سرکار کا غصہ ختم ہو جاتا نام خدیجہ سن کے۔ یقین کیجیے روایت ہے کائنات میں صرف 2 ماں بیٹھے ہیں، جب بھی رسول اللہ پریشان، دکھی، غم زدہ گھر آتے تھے نا اور جناب خدیجہ پر نگاہ پڑتی تھی، پیغمبر کے سارے غم غلط ہو جاتے تھے۔ اور دوسری بنت پیغمبر ہیں، مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ذہبت عن الہموم والاحزان، میرے تمام دکھ اور غم ختم ہو جاتے تھے میں جب بنت پیغمبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ ان موسموں کا احسان۔ اور آج کا مسلمان رسول اللہ ساری زندگی یاد کرتے رہے اور آج کا مسلمان خدیجہ کو یاد نہ کرے۔ اچھا اب میں وقت اگرچہ
تمام ہو رہا ہے، لیکن میں جو آپ 10 منٹ تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں، سارے تو نہیں لیٹ آئے، کچھ آئے ہیں، پڑھے نا نہیں، سب کی اجازت ہے؟ اچھا میرا ایک پہلے ذرا اور ایک جاتا اور ذرا سننا بی بی کی عظمت کا ایک پہلو. جب تک جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ زندہ رہی ہیں نا، نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی. اور رسول اللہ کی زوجیت میں بی بی کب تک رہی؟ مسلسل 25 سال. جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ سے نبی پاک کی جو اس رفاقت کا دورانیہ ہے وہ کتنا ہے؟ 25 سال محبت پیغمبر کی بلا شرکت غیر وارث رہی ہے خدیجۃ الکبریٰ. توجہ. اور باقی جو زندگی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ 11 بیویاں بھی رسول اللہ کی زوجیت میں رہیں، تو 11 بیویوں کی محبت تقسیم رہی نا رسول اللہ کی. اچھا اب بات سنو، جب سرکار کا وصال ہو گیا، سرکار پردہ فرما گئے، پھر تمہیں پتہ ہے کہ امہات المومنین کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے تھے؟ بیت المال سے. کہاں سے؟ بیت المال سے امہات المومنین کے وظیفے لگے تھے اور ان سے ان کی زندگی کی ضروریات پوری ہوتی رہیں. بات سمجھ آئی؟ اب ذرا ناانصافی نہ کرنا، حق سچ کا ساتھ دینا. او بھائیو خدا کے لیے سوچو، رسول اللہ کی زندگی میں بھی اور رسول اللہ کے بعد بھی اسلام کی مال پر پلنے والی عورتیں، اسلام کو اپنے مال پر پالنے والی صرف خدیجہ الکبریٰ. اسلام سے لینے والی عورتیں، اسلام کو عطا کرنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ. خدیجۃ الکبریٰ. اب میں بس چونکہ وقت زیادہ وسیع نہیں ہے اس لیے مجھے تھوڑی سی جلدی کرنی پڑ رہی ہے. قرآن پاک سورہ مبارکہ احزاب، جن کے پاس قرآن ہے وہ قرآن کھول لیں. سورہ مبارکہ احزاب کی چند آیات پڑھنے لگا. آیت نمبر 28 سے شروع کر رہا ہوں. ان آیات میں اللہ پاک نے پیغمبر کی ازواج کو خطاب کیا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اللہ پاک نبی کی بیویوں سے خطاب کر رہے لیکن نبی کے واسطے سے کر رہے ہیں. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو نبی کے گھر میں رہ کے دنیا اور دنیا کی زینت چاہنا یہ نبی کی بیویوں کو زیب نہیں دیتا. دنیا طلبی میرے گھر میں رہ کے یہ نبی کی بیوی کے لیے زیب نہیں دیتا. فتعالینا آؤ، اگر تمہیں دنیا پیسہ چاہیے اور دنیا کی زینت چاہیے، ٹھاٹ باٹ آسائش چاہیے، فتعالینا امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دے کے، میں طلاق دے کے تمہیں فارغ کر دیتا ہوں آسان طریقے سے، پھر جہاں چاہو پھر دنیا چاہتی رہنا. میرے گھر میں رہ کے دنیا طلبی نہیں ہونی چاہیے. یہ آیت پڑھ دی میں نے قرآن پاک. اللہ کہہ رہا ہے توجہ، اپنی بیویوں سے کہہ دو. تو ایک بات مجھے کہنے دو، نبی کے گھر میں رہ کے دنیا طلب کرنے والی عورتیں، نبی کے گھر میں رہ کے دنیا لٹانے والی صرف خدیجہ الکبریٰ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے
یہ ترجمہ دیکھیے گا ذرا، ترجمہ دیکھیے گا، میری خیانت نہ سمجھنا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ترجمہ دیکھیے کہ میں دیانتداری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان اللہ اعد للمحسنات منکن، تم میں سے جو نیکوکار ہیں، تم میں سے جو نیکوکار ہیں، اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اگر خدا و رسول کی خواہش رکھتی ہو تو رب نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت، یا نساء النبی، یہاں اللہ پاک ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، نبی کا واسطہ بھی درمیان سے نکال دو۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں سنو، اگر تم میں سے کسی نے اعلانیہ کوئی گناہ کیا، اعلانیہ کسی فحش کا ارتکاب کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، بھول میں نہ رہنا، دگنا عذاب کروں گا۔ اگر رسول اللہ کی امت کی کوئی عورت گناہ کرے گی اس کا اکہرا عذاب ہے، رسول کی بیوی کرے گی اس کا دوہرا عذاب۔ اور بھول میں نہ رہنا، پہلے بھی نبی کی بیویوں پہ عذاب ہو چکا ہے، دوہرا عذاب ہوگا۔ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور نبی کی بیوی کو دوہرا عذاب کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، تو مشکل بات نہیں۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع دار رہے، ان کے لیے خاضع و خاشع رہے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اس کو ہم اجر بھی دگنا عطا کریں۔ جو اطاعت کرنے والی فرما بردار ہے اس کے لیے اجر بھی، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے رزق کریم اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اگلی آیت، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم رسول اللہ کا حرم ہو، تم امہات المومنین ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی الہی کو اختیار کرو، اگر تم تقوی فلا تخضعن بالقول، اور سنو اگر کوئی دروازے پہ آ کے کرے نا دق الباب، تو پھر کیا کرنا، اس کے جواب میں نرم لہجے سے بات نہ کرنا۔ کیوں؟ کوئی باہر سے اگر بلاتا ہے دق الباب کرتا ہے تو خبردار، فلا تخضعن بالقول، نرم میٹھے لہجے سے بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع میں پڑ جائے گا، وہ لالچ میں پڑ جائے گا کہ میں نہیں کہہ رہا مسلمانوں خدا کے لیے تم جا کے نہ تلاش کرنا، وہ کون تھا جو کہتا تھا رسول فوت ہو جائیں گے، سرکار دنیا سے چلے جائیں گے تو میں پھر عائشہ سے شادی کروں گا؟ کون تھا جو ماں سے شادی؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ مرض وقلنا قول، ہاں اللہ فرماتا ہے وقلنا قولا معروفا، غلط بات بھی نہ کرو، اچھی بات اچھا کرو، لیکن لہجہ نرم نہیں کرنا، سخت لہجے میں بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سورہ احزاب، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھی رہنا، گھروں سے باہر، گھر میں بیٹھے رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کتے نہیں بھونکتے۔ صلوات پڑھو سارے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، گھروں میں بیٹھی رہنا، جاہلیت کے زمانے والا بناؤ سنگار میک اپ نہیں کرنا۔ زمانہ جاہلیت کا میک اپ بناؤ سنگار وہ بھی اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، آتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
سوائے اس کے نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے رجس کو تم سے دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں نا، پڑھے لکھے الحمدللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے، یہ حصہ اس آیت کا حصے کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ پیچھے جتنا خطاب ہے نا امہات المومنین کو، وہ سب جمع مؤنث کے صیغے ہیں۔ کتنے صیغے استعمال ہوئے میں اب ٹائم لگ جائے گا۔ ان کنتن، ہاں جی، تردنا، تعالینا، متقنا، سرکنا، یہ سارے جمع کے صیغے مؤنث کے۔ اور آیت تطہیر میں سارے جمع مذکر کے صیغے آ گئے، سارے جمع یکدر مخاطب تبدیل ہو گئے۔ پہلے جمع مؤنث کے صیغوں سے خطاب ہے، پھر جمع مذکر کے صیغوں سے خطاب ہے۔ ایک بات تو بچہ بھی سمجھ رہا ہے نا، جو پہلے خطاب ہو رہا ہے وہ اور ہیں، اب جس کو خطاب ہو رہا ہے وہ پہلے ساری عورتوں کو خطاب ہے، اب جن کو خطاب ہو رہا ہے ان میں مردوں کی کثرت ہے، ان میں مردوں کی کثرت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت اور اب خدا کے لیے ایک فیصلہ آپ کرنا، سیانے لوگ بیٹھے ہو ذرا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب پچھلی جو آیات ہیں، پچھلی آیات وہ کیا ہیں؟ وہ آیات یہ ہیں، اے نبی کی بیویوں دنیا نہ چاہو، دنیا کی زینت کا تقاضا نہ کرو، اے نبی کی بیویوں جس نے کوئی اعلانیہ گناہ کیا دوہرا عذاب ہوگا، اے نبی کی بیویوں گھروں میں بیٹھی رہنا، باہر نہ جانا۔ اب ایمان سے بتاؤ، ایک طرف یہ انداز ہے، یہ لہجہ ہے، اور دوسری طرف رب فرما رہا اللہ نے ایسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا تم سے ہر رجس کو دور رکھے۔ خدا کی قسم آیت بول بول کے کہہ رہی ہے، آیت تطہیر میں جن کو خطاب ہے وہ اور ہیں، جس سے پہلے خطاب ہے وہ اور۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ بس میرا بیان تمام ہو گیا۔ قرآن مجید میں ایک اور حصہ ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں نبی پاک کی جو بیویوں کو خطاب ہے نا، وہ جمع کے صیغوں سے ہے یا سورہ مبارکہ تحریم میں تثنیہ کے صیغوں سے؟ تثنیہ دو کو کہتے ہیں، فقد سقط قلوبکما ان تتوبا، اے نبی کی دو بیویوں تمہارا دل ٹیڑھے ہو گئے اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ یا تثنیہ کے صیغے سے خطاب ہے، دو کے صیغے سے، یا جمع کے صیغے سے؟ یہ بات متفق علیہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ زندہ رہی نبی پاک نے دوسری شادی کی نہیں۔ ماشاءاللہ، میں سمجھا نا، میں قریب آ گیا۔ جناب خدیجہ تو اکیلی تھی، ان کے ساتھ تو دوسری تھی نہیں، تیسری تھی نہیں، وہ تو تھی اکیلی۔ اور خطاب جتنے نبی کی بیویوں کو ہو رہے ہیں یا تثنیہ کے صیغوں سے ہو رہے ہیں، جمع کے صیغوں سے ہو رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہوا؟ اے نبی کی بیویوں ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ پورے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ پاک نے واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے خطاب کیا ہو۔ ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں واحد کے صیغے سے خطاب کیا ہو، سب جمع کے صیغوں سے خطاب ہو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے اس طرح مرضی رسول اور مرضی خدا کے مطابق زندگی گزاری، رب کو ایک بار بھی نہ کہنا پڑا خدیجہ یہ کر، یہ نہ کر، یہ کر، یہ نہ کر۔ صلوات پڑھ دو محمد پھر بھی صلوات پڑھ دو مولانا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ساری اولاد کو مولا حسین علیہ السلام نے باپ بن کر پالا ہے، سب مولا حسن کے بچوں کو۔ 4 بیٹے امام حسن علیہ السلام کے کربلا میں
امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں آئے۔ صرف سید حسن مثنیٰ ایک بیٹا ایسا تھا جو جہاد کربلا میں شریک تھے، شدید زخمی ہو گئے تھے۔ 11 محرم کو جب شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے تو جناب حسن مثنیٰ کے ننھالے رشتہ دار آئے تھے، ابن سعد ہم حسن مثنیٰ کا سر نہیں کاٹنے دیں۔ جناب حسن مثنیٰ کو اسی زخمی حالت میں کوفہ لے جایا گیا، ان کے زخم سیے گئے، مرہم پٹی کی گئی اور جناب حسن مثنیٰ کی جان بچ گئی، اور اسی سے امام حسن علیہ السلام کی نسل چلی۔ لیکن 3 بیٹے مولا حسن علیہ السلام کے، احمد ابن حسن، قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، یہ تینوں فرزند مولا حسن کے وہ ہیں جنہوں نے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان۔ سب سے چھوٹے بیٹے مولا حسن علیہ السلام، خدا کی قسم حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے اس کربلا کا مطالعہ کافی ہے۔ یتیم جہاں ذبح ہو گئے، اور یتیم بھی رسول اللہ کے گھر میں، سردار عام جنت نہیں الحسن والحسین۔ سب سے چھوٹا بیٹا امام حسن علیہ السلام کا وہ عبداللہ ابن حسن ہے، اس سے مولا حسین بہت پیار کرتے تھے۔ یہ بالکل چھوٹا تھا، پیدا ہوا تھا تو مولا حسن کی شہادت ہو گئی تھی۔ بچوں سے پڑھ کے پیار کیا مولا حسین۔ مولا حسین اس کو جدا نہیں کرتے تھے اپنے سے۔ اور روز عاشور جب مولا حسین مقتل روانہ ہونے لگے نا، ودا کر کے بہنوں سے ودا کیا، بیٹیوں سے ودا کیا، یہ شہزادہ مولا حسین کے ساتھ ساتھ۔ شہزادے نے اندازہ لگا لیا کہ اب آقا حسین پلٹ کے آنے والے ہیں۔ مظلوم کربلا نے اس شہزادے کا ہاتھ پکڑایا بہن کے ہاتھ اور فرمایا میری بہن عبداللہ کو سنبھالنا اور عبداللہ کا خیال رکھنا۔ لیکن جب میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نرغ ادا میں گھر گئے، یہ جو ٹلہ زینبیہ سنتے ہو نا، میری آقا زادی جب دشمن پڑ رہے تھے مولا حسین کو ذبح کرنے کے لیے، 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی میری آقا زادی۔ اس وقت بھی عبداللہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور جب دشمن نے محاصرہ کیا ہے نا، پھوپھی سے ہاتھ چھڑا کے دوڑ کے آقا حسین کے پاس پہنچے اور کہا پھوپھی میں اپنے چچا سے ملوا رہی ہوں۔ ابجر ابن قاب ملعون نے جب تلوار بلند کی نا، خدا کی قسم 11 سال کے شہزادے کا آپ اس کی جرت بھی دیکھیں اور جذبہ بھی دیکھیں، یوں آ کے مولا حسین پر اپنے بازو پھیلا دیے اور ابجر ابن قاب سے کہا یبن الخبیث تقتل امی، اور خبیث ماں کا بیٹا تو میرے چچا کو قتل کرے گا؟ اس بلون کی تلوار چلی، دونوں بازو کٹ کے مولا حسین کی گود۔ امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا، یہ کربلا کا وہ شہید ہے جو مولا حسین کی شہادت سے چند لمحے پہلے جب گود میں بٹھا لیا نا اور آقا زارو قطار رو رہے تھے، اس وقت حرملہ ملعون نے تیر چلایا اور عبداللہ ابن حسن مولا حسین کی گود میں تیر ستم سے مارے۔ دوسرے قاسم ابن حسن، عاشور کی شب آئی نا، عاشور کی شب شہیدوں کی لسٹ تیار ہو رہی تھی۔ شہزادہ قاسم نے پوچھا تھا چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ مولا حسین نے جواب دینے سے پہلے سوال کر دیا، قاسم یہ بتاؤ کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ عرض کیا ما احلی من العسل، چچا جان میں موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں، آپ پر جان قربان کرنا شہد سے بھی زیادہ شیریں میرے لیے۔ اس وقت مولا حسین نے فرمایا ہاں قاسم بیٹا، کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ مقتل کہتی جب اپنا نام سنا تو خوش ہو گئے، اور جب علی اصغر کا نام سنا تڑپ کے پوچھا بابا علی اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، حل یاسلون الی الخیام، کیا یزیدی خیموں میں آ جائے؟ شہزادے کے لیے تصور کرنا
تھا کہ کیا یزیدی ہمارے خیموں میں آ گئے؟ فرمایا نہیں علی اصغر، نہیں قاسم بیٹا، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤں، اجرکم علی اللہ۔ ہر ماں کی طرح جناب قاسم کی ماں نے بھی بیٹے کو یہی وصیت کی، بیٹا سب سے پہلے قربان ہونا۔ چچا کے پاس آئے روزے عاشور، خدا جانتا یہ روایت کے لفظ ہیں، ہٹ کے ایک لفظ نہیں پڑھوں گا، یقبل یدیہ ورجلیہ، چچا سے اجازت مانگتے تھے میدان جانے کی، مولا حسین کے پاؤں پہ بوسہ دیتے تھے، چچا کے پاؤں چومتے تھے، کبھی ہاتھ چومتے تھے، چچا مجھے میدان جانے کی اجازت دیجیے۔ ذرا سنیے گا، جملہ سنیے گا، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم بیٹا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اريد ان تبقي لأتصلى بك، فرمایا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے قاسم، میں چاہتا ہوں تو زندہ رہے، جب تک میں زندہ ہوں تیری وجہ سے مجھے تسلی ہوتی ہے۔ شہزادہ قاسم کے لیے مولا حسین نے جملہ فرمایا مجھے تسلی ہوتی ہے۔ خیمے میں آ گئے، چچا اجازت نہیں دیتے، ماں نے کہا قاسم ابھی تم زندہ ہو؟ اماں کیا کروں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ بس ایک مرتبہ خیال آیا کہ آخری وقت تھا میرے بابا کا، میرے بابا نے آخری وقت میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم بیٹا جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا، اس پر عمل کرنا، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ سوچے اس سے بڑھ کے مشکل وقت کیا ہوگا کہ اگر مجھے چچا قربان ہونے کی اجازت نہ دے۔ تعویذ کھولا، تعویذ کیا تھا؟ مولا حسن کا خط تھا مولا حسین کے نام، جس میں یہ لکھا تھا قاسم بیٹا جب تمہارے چچا کربلا میں نرق اعدا میں گھر جائیں جان قربان کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ بابا کی تحریر پڑھی، خط لیا آقا حسین کے پاس، چچا جان یہ پڑھی ہے۔ مولا حسین نے جب بھائی حسن کی تحریر کو بوسے دی، آنکھوں سے لگا، بس اب چارہ نہیں تھا، گویا بھائی حسن کی طرف سے حکم ہو گیا۔ مولا حسین قاسم کو میدان میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا کی قسم سچی روایت پڑھ رہا ہوں، معتبر ترین کتابوں کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ اجازت کے لیے تیار تو ہو گئے، لیکن مولا نے کیا کیا؟ قاسم کے گلے میں بائیں ڈال، چچا نے بھتیجے کے گلے میں، بھتیجے نے چچا کے گلے میں، جالا یبکیان و غشی علیہما، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے اتنا روئے، روتے روتے ایک طرف مولا حسین خش کر کے گر گئے، ایک طرف قاسم خش کر کے۔ یہ کیفیت کسی شہید کے وقت مولا حسین کی نہیں ہوئی تو غشی علیہما، اور سن کتنا شہزادے کا 13 سال کا، لم یبلغ الحلم، ابھی سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے۔ 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے تو ماں کے محمل میں بیٹھ کے آئے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، سر پر کوئی خود پورا نہیں آتا، بدن پر کوئی زرہ پوری نہیں آتی۔ مظلوم کربلا نے جناب قاسم کا جو حلیہ بنایا گریبان چاک کر دی، سر پر چھوٹا سے امامہ باندھا جس کے 2 تحت الحنک بنا ہے۔ یہ جو حلیہ ہوتا تھا نا، یہ یتیموں کا حلیہ ہوتا تھا، شاید کوئی یتیم سمجھ کے مظلوم کربلا نے شہزادہ قاسم کو ہاتھوں پہ اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، پاؤں تک رکاب نہیں پہنچتے تھے، رکابیں کاٹ، پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، جملہ سن لینا عبادت ہو جائے گی، حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین کے خیموں کی طرف سے ایک بچہ نکلا، یوں نکلا جیسے بدلیوں کی اوٹ سے چاند نکلا۔ آزاد ہو رہا، میرا سوال ہے
جو شہزادہ دشمن کی نگاہ میں چاند تھا، ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ شہزادہ قاسم میدان میں آئے، جہاد شروع کیا۔ ازادارو جہاد کرتے کرتے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک منزل پر میں نے دیکھا اور مجھے بھولتا نہیں، جو بایاں پاؤں تھا نا، جو اس کا جوتا تھا، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ شہزادے کی شجاعت تھی، نرغ ادا میں کھڑے ہوئے گھوڑے پہ جھک کر اپنے تسمے کو باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ عمر ابن سعد نے ازرق نامی ایک شامی پہلوان سے کہا اب تو نکل علی کے لال کے مقابلے میں۔ اس نے کہا ابن سعد میری توہین کرتا ہے، میں 1000 سپاہیوں سے لڑنے والا ہوں ایک بچے کے مقابلے میں؟ کہتا ہے تو بچہ سمجھتا علی کا شیر ہے، میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں۔ 4 بیٹے تھے اس ملعون کے، باری باری اس نے بھیجے، شہزادہ قاسم نے جہنم پہنچا۔ اب دنیا اس کی نگاہ میں تاریک ہوئی، مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اٹھا نیزہ لے کر۔ مظلوم کربلا نے جب ازرق کو آتے دیکھا نا، جناب ام فروا کے خیمے میں آ گئے۔ ام فروا میرے قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے، میرے نانا فرماتے ہیں ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا کر اللہ میرے قاسم کو غلبہ عطا کر۔ شہزادہ قاسم نے اس ملعون کو بے واصل جہنم کیا۔ ایک عمر ابن سعد ہے، ایک عامر ابن سعد ہے۔ عامر ابن سعد بن نفیل ازدی یہ ملعون ہے جس نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ بس زیادہ وار کا ہونا تھا، شہزادہ پھر گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکا۔ یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ خدا کی قسم روایت کے لفظ ہیں جس طرح شکاری باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، مولا حسین علیہ السلام نے دوڑ کے بھتیجے کے سرانے آئے، گرد پھٹی، کیا دیکھا؟ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ قاسم زندہ تھے، گھوڑے دوڑ گئے قاسم پر، قاسم کے سر کو اٹھایا۔ قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے، تو مدد کے لیے بلائے، تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا۔ عزاداروں آخری ہچکی لی 13 سال کا بچہ، ذرا سن لیجیے، رک کے سن لیجیے۔ 13 سال کا بچہ جسے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں پہ اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، جب 13 سال کے نازک بدن پر گھوڑے دوڑ گئے، ہڈیاں پس گئی، باندھ سے جدا ہو گیا، قاسم بابا ہو گیا۔ مظلوم کربلا نے قاسم کا لاشا اٹھایا، قاسم کا سینہ اپنے سینے سے اور قاسم کے پاؤں زمین کربلا پر خط کھینچ رہے تھے۔ خیمے میں لا کے قاسم کی لاش کو رکھا، اور ایک مرتبہ فرمایا پہلے جس شہید کی لاش آتی تھی تو فرماتے تھے اس کی ماں کو بلاؤ۔ جب قاسم کی لاش لائی تو یہ نہیں فرمایا قاسم کی ماں کو بلاؤ، فرمایا میری بہن زینب کو بلاؤ۔ فرمایا میری بہن زینب کو بلاؤ۔ عزادہ آقا زادی زینب آئیں بھتیجے کی لاش پر۔ جناب ام فروا نے عرض کی آقا کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ فرمایا تیرے قاسم نے تو وفا کا رنگ بدل دیا۔ جناب ام فروا آئیں جب بیٹے کی لاش پر تو سنو کہ کیا کیا؟ سر سے چادر ہٹائی اور شہزادہ قاسم کا خون اپنے سر پر لگانا شروع کیا۔ قاسم کی ماں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں قاسم کے خون کی مہندی لگا رہی ہوں۔ آخری جملہ مولا حسین علیہ السلام نے ایک طرف حضرت علی اکبر کی لاش رکھی، دوسری طرف قاسم کی لاش رکھی، اور قریب دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر، اور مظلوم کا نوحہ شروع ہوا غربتا